نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے بڑا سہل دیا ہے، آسان دیا ہے۔ اس میں جو عمل ہے، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاشرتی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، بڑا سہل ہے، بڑا آسان ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الدین یسرن، دین بڑا یسر ہے، آسان ہے، سہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں اعلان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی عمل کا اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تکلیف ما لا یطاق لازم آتا ہو۔ تو محترم سامعین، دیکھ لیجو ہمارے بیچ یہ جو نکاح کا عمل ہوتا رہتا ہے، اور یہ نکاح ضروری ہے، جو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے، اسی سے انسان کی نسل فروغ پاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ضروری چیز ہے۔ اس کو لوگوں نے کتنا مشکل بنا دیا ہے، کتنا سخت اور کتنا مہنگا کر دیا ہے کہ نکاح کا نام سننے کے بعد، عقد کا تصور کرنے کے بعد ایک عذاب سا لگتا ہے کہ کیسے عمل ہوگا، اس کے پیچھے کتنا خرچہ آئے گا۔ ہوٹل بک کرنا ہوگا، پھر سینکڑوں باراتی آئے گی، اس کے کھلانے پلانے کا انتظام کرنا ہوگا، پھر وہ لین دین، تلک، جہیز، مانگ، مطالبہ کا ایک عذاب الگ ہے۔ گویا کہ ہم لوگوں نے نکاح کو ان خرافات سے باندھ دیا ہے، جبکہ نکاح جو ہے ان خرافات سے بالکل الگ ہے۔ جی بس دو گواہ کی موجودگی میں لڑکی کی طرف سے ایجاب ہو جائے اور لڑکا قبول کر لے، نکاح جو ہو جاتا ہے، جی نکاح مکمل ہو جاتا ہے۔ ولیمہ سنت ہے، چاہے آپ مالیدہ سے ولیمہ کریں، چاہے لوگوں کو چائے پلا دیں یا کچھ اہتمام کر لیں، آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ مہر نکاح جو ہے وہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق ایک مہر نکاح متعین کر لیں، آپ اس کو ادا کر دیں۔ بس یہی تو نکاح کی روح ہے، بس یہی تو نکاح کی جان ہے جناب۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، العیاذ باللہ، الحفیظ والامان، آج جو نکاح کو لوگوں نے جو کئی خرافات سے باندھا ہے، بس اللہ ہی بچائے۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری صاحبزادی کا نکاح کروایا اور یہ انتظام غیب سے ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی مصیبت سامنے نہیں آئی، کوئی خرچہ نہیں ہوا۔ ہمارے جناب حیدر امام صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب سنت کیا ہے نکاح میں، وہ آپ جانتے ہیں، سنت پہ نظر آپ کی ہو۔ میں عالم نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ نکاح میں سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ آپ مفتی ہو، آپ عالم ہو، سنت آپ جانتے ہو، تو سنت پہ نظر آپ کی ہونی چاہیے۔ جہاں سنت کے خلاف ہو آپ کو ٹوکنا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہہ دی، میری ہمت بڑھ گئی اور حوصلہ بلند ہو گیا، اور الحمدللہ صرف انہوں نے کہا ہی نہیں، کر کے دکھا دیا، اور بغیر باراتی کے، کوئی باراتی نہیں۔ 13 جولائی کو بدھ کے دن عصر کے بعد نکاح ہوا، اور ماشاءاللہ باتیں ہوئیں، نکاح کے موضوع پہ تقریر ہوئی، مجمع کثیر تھا، سارے نمازی لوگ تھے، باوضو تھے، پاک صاف ستھرے تھے۔ ہارون نگر کی جامع مسجد میں
माशाल्लाह ये अमल हुआ और बहुत ही हसीन तरीके से हुआ, बहुत खूबसूरत अंदाज में हुआ। सबने तारीफ की, सबने इस अमल की सताइश की और असर के बाद निकाह हुआ और बाद नमाज मगरिब फौरन रुखसती भी हो गई। न कोई किसी बराती का तस्वुर हुआ, कोई तकल्लुफात इस निकाह में नहीं हुए, न मड़वा सजाया गया, न डाला का रस्म रचाया गया, न लड़की जो है वो हल्दी का रस्म और ना जाने कितनी रसूमात इस मौके पर होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बच्ची हानिया मरियम का जो निकाह हुआ बिल्कुल सारी रसूमात से, सारी बिदआत से और जितनी खुराफात होती हैं निकाहों में, अल्लाह ने इस अमल को और हमारी तकरीब को पाक रखा। बड़ी सहूलत के साथ ये निकाह हुआ। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी साहबजादी आज जो है ससुराल में है, उसके भी लोग सब खुश हैं, कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं है। हैदर इमाम साहब को ना कोई गिला है, न कोई शिकवा है कि लड़की जो है कोई तिलक जहेज और लेके नहीं आई, कोई पलंग लेके नहीं आई, सोफे लेके नहीं आई और बहुत सारे साजो सामान लेके नहीं आई। कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है और हमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई कि बहुत इंतज़ाम करना पड़ा, बड़ी परेशानियां हुई, कुछ भी नहीं जी। बस समझिए कि असर के बाद निकाह हुआ और सबने तारीफ की। माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल वाहिद साहब ने शिरकत फरमाई और अपने तासुरात का जो उन्होंने इजहार फरमाया है गोया कि वो भी पढ़ने के लायक है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खूबसूरत अंदाज में, इबादत की रोशनी में लगा जैसे कि आज इबादत हो रही है जी, लगा जैसे कि एक इबादत में उनकी शिरकत हुई है। उन्होंने इसका इजहार किया जी। मैंने कोई कलम तक नहीं दिया, लड़के को कोई कपड़ा तक नहीं दिया जनाब, कोई रस्म नहीं हुआ, बस लड़के उनके हवाले किया, लड़के उनके सुपुर्द किया और वो उनकी तरफ से कोई मांग मुतालबा नहीं, कोई हिर्सो हवस नहीं। ये अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह के हज़ारों और लाखों करोड़ों भी उनकी बारगाह में हम हम्दो तारीफ़ का और हम्दो मदह का अगर हम नजराना पेश करें तो वो कम होगा कि अल्लाह ने बहुत करम फरमाया, बड़ी नवाजिश फरमाई और हम पर ख़ास तौर से ये अता हुई कि बहुत अच्छे लोग मिल गए। माशाअल्लाह दामाद भी अच्छे मिले। अरशद इमाम बाबू जो मेरे दामाद हुए, अगर वो चाहते तो कहीं और निकाह करके गाड़ी भी ले सकते थे और हवेली भी ले सकते थे, बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन उनके जहन में भी सुन्नत का जज्बा था और उनके माहौल में भी सुन्नत अमली का एक शौक था। घर के सारे लोग माशाअल्लाह दीनदार हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं जनाब जी, नमाजी हैं। हैदर इमाम साहब ने बताया कि मुफ्ती साहब ये तो अरशद इमाम बाबू आपके दामाद हुए और आपके यहाँ निकाह हुआ है, बड़ा बेटा जो उनका ताबिश इमाम है उनका भी निकाह उन्होंने वैसे ही किया, बड़ी सादगी से, और कोई बराती नहीं, कोई जो है जहेज नहीं, कोई तिलक नहीं, मस्जिद में निकाह हुआ, सुन्नत तरीके पे हुआ। मोहतरम, सुन्नत की बरकत, आप सुन्नत का अमल करके देखें, जो सुन्नतों में बरकतें हैं, जो सुन्नतों में रहमतें हैं, जो सुन्नत का मज़ा है। उस दिन काफ़ी लोगों ने इस बात का इजहार किया कि क्या जो है कम्युनिटी हॉल में या पिंडाल में या बड़े बड़े होटलों में ये मज़ा आएगा और ये रौनक देखी जाएगी जो मस्जिद के निकाह में। और आज के दिन जो रौनक नज़र आ रही है, जो रूहानियत नज़र आ रही है, जो लोग मज़ा पा रहे हैं, तो सुन्नत का एक मज़ा अलग है, सादगी का मज़ा अलग है। और अक़द मसनूना को जितना आप सादा लिबास देंगे, जितना आप सादगी से करेंगे, उसका मज़ा आप पाएंगे, बरकतें भी आप उठाएंगे, रहमतें भी आप जो है उठाएंगे और साथ साथ आप परेशानियों से
خرچوں سے بچیں گے، اسراف سے بچیں گے، تبذیر سے بچیں گے اور سنت کی برکتیں لیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ضرورت ہے کہ آئیں میدان عمل میں آئیں اور سنتوں کو زندہ کریں۔ جو نکاح کے نام پہ، عقد مسنونہ کے نام پہ براتی کا عذاب ہے، تلک جہیز اور پھر جو رسومات ہے، ماڑا ہے، مڑوا ہے، تو پھر مانجا ہے، اور پھر ہلدی کا رسم ہے، اور سلامی کا رسم ہے، دواری لگنے کا رسم ہے، تو پھر جوتا چھپانے کا رسم ہے۔ بہت ساری رسومات جو ہے نکاح میں اپنی جگہ ہے۔ ان رسومات کو گھروں سے نکالنا ہے، عقد سے، نکاح سے نکالنا ہے، سنت کے مطابق یہ عمل کرنا ہے۔ اکابرین نے عمل کیا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کو، نبیوں کے طریقوں کو اکابرین نے عمل کر کے دکھایا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بڑے اور اللہ والوں کے نقوش و خطوط پہ یہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ہزار ہزار احسان ہے کہ اللہ نے بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی خوبصورت انداز میں جو میری صاحبزادی کا نکاح ہوا ہے، یہ غیب سے ہوا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حیدر امام صاحب جیسے سمدھی سے ملاقات ہوئی اور ارشد امام بابو ہمارے داماد بنے، اور ہانیہ مریم جو ہے اس گھر کی دلہن بنی۔ ماشاءاللہ ہم دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں، کوئی کسی سے گلہ شکوہ نہیں ہے، کوئی کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ وہ بہو پاک کی بھی خوش ہیں، ہم داماد پاک کے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے ہم تمام کو توفیق دیں کہ نکاح کے عمل کو سنت کے مطابق کریں، سنت کی روشنی میں کریں۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔